معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصوم ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہیں وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ ہی اٹھ گیا، تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ شخص یہ چاہتا ہے مجھے دارین کی فلاح نصیب ہو تو وہ کیسے نصیب ہو؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی اکائی ایمان ہے۔ اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے، کوڈی مل نہیں ہے اس کا،
تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر، تاکہ نماز کا حظ، نماز کا لطف نصیب ہو۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول اور بیہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے۔ زندگی ہے ہی کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے۔ آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، اب یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال 40 سال چٹکی بھرتے ہوئے گزر گئی، یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی بقیہ ہے کتنی۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے، وقت اتنا تھوڑا ملا ہے، تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں۔ اپنی زندگی کو قابو میں رکھو، زندگی کو کنٹرول میں رکھو، اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پائے۔ ادارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے۔ ہمارے جلسے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں، بڑی کانفرنس جو وہ بھی 3 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتی ہیں۔ جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا، اس کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں۔ مختلف شعبہ حیات میں مصروف ترین لوگ بھی ہمارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم واپس آ جائیں گے، یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھنس ہی جائیں گے۔ تو ہم اس لیے بہت ساری چیزیں اسٹیٹ سیکرٹری کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی 15 منٹ روزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں، تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ صرف میرے نفس کی تسکین ہے جو روز پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو نکالو۔ اس طرح بعض لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ شاید یہ نعروں کے خلاف ہے۔ نعروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں، لیکن ظاہر ایک سنجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات ہونی ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شروع کریں اور بات ختم کریں۔ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جس میں تقاضا ہوتا ہے نعروں کا، تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجئے، اور جہاں موقع ہوتا ہے ہم خود بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے، اس سے جو ہے وہ گریز کیا، اور یہ حکمت بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، خطبہ بھی سنتا تھا۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر بچے ہوتے ماؤں کے ساتھ آئے ہوتے اور آقا کریم نماز پڑھا رہے ہوتے اور وہ بھی مختصر، لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماؤں کا دل بے چین ہو جاتا، تو حضور قرات کو اور مختصر کر دیتے۔ بتائیے حضور قرات کر رہے ہوں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو؟ لیکن میں اس لیے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب لوگ مجبور ہو کے بیٹھے، یہ تو کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، ظہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعے کی نماز زیادہ اہم ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی 4 رکھتے ہیں فرض اور جمعے کی 2 رکھتے ہیں، تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکھتے ہیں 2 کیوں کم کر دی گئی؟ چونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا، 2 رکھتے کم کر دی گئی۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اور لوگوں کے خیالات کا، جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھیے۔ اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی نا آشنا ہے، دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلی بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کے عمل کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے کہ جس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے۔ تو 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک کیجئے اور نفلی صدقہ جات بھی ادا کیجئے۔